بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کی عمر تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ تھی، جس میں سے 950 سال آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی کو بہت سادہ سے انداز میں اور قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک کلاس میں دیکھیے گا تاکہ آپ حضرت نوح کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ آپ کا نام 43 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کہ وہ سال ہر سال اپنے یا اپنی قوم پر نوحہ و گریا کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، دادا کا نام متوشلخ اور پردادا کا نام حضرت ادریس تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نسلیں بہت نیک تھیں، اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان کو ورغلایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لوں، تو لوگوں نے ایسا ہی کیا اور کچھ نیک بزرگ لوگوں کے بت بنا لی، اور اس وقت تو پوجا شروع نہ ہوئی، مگر کچھ نسلوں کے بعد لوگوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کفر و شرک عام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ سورہ نوح میں اللہ پاک فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، اور میرا کہا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کی۔ وہ دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر صرف چند لوگ ایمان لائے، اور مورخین کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 80 سے زیادہ نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی اور کہتی تھی، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو اور ہمیں ڈراتے ہو اور تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، اور کوئی ایمان نہ لایا مگر چند لوگوں کے۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے اس کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمزدہ نہ ہوں۔ پھر جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے میری پروردگار، تو کسی منکر کو روئے زمین پر نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہ جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے۔ ان کے آس پاس نہ تو درخت تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ پھر انہوں نے کھجور کے درخت اگائے اور ان کو کاٹا اور پہاڑ پر کشتی تیار کرتے رہے، اور اس کام کے لیے آپ کو تقریباً 100 سال کا عرصہ لگ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر لوگ ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ مگر آہستہ آہستہ محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔
کشتی کی لمبائی 600 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور اونچائی 40 میٹر تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جس طریقے سے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے اگر بارش آئے تو انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو، اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ پاک نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا، صرف کشتی نوح بچی۔ صرف وہی لوگ اور جانور اس طوفان میں بچ پائے جو کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اگرچہ بہت بڑے نبی تھے، مگر ان کا بیٹا کشتی میں نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے کشتی میں آ جا، کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی کسی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا کرے گا اور تو تمام حاکموں میں سے حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہ تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسل کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہرگز وہ چیزیں نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً اللہ پاک سے توبہ کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے تیزی سے چل رہی تھی، مگر روئے زمین پر سب غرق ہو چکا تھا سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تقریباً 1 سال تک کشتی میں رہے اور آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو نگل جائے اور زمین نے پانی کو نگل لیا اور خشک ہو گئی اور کشتی ایک پہاڑ پر جا رکی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ نیچے اتر آئیے، آپ پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، اور انہی سے آگے دنیا کی نسل بڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنعان تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہ بڑھی۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ چونکہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے بڑھی، اسی حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام 2 پدر میں سے ایک پدر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد
تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی ریئل لائف سٹوری۔ اگر آپ کسی اور نبی کی کہانی ہم سے سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔